السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں پروفیسر عمر فاروق۔ آج سے ہم ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرنے والے ہیں جس کا نام ہے زیرو۔ یہ زیرو چیپٹر خدا کی ذات کے بارے میں ہے کہ خدا کون ہے، کیا خدا ہے، اگر وہ ہے تو وہ کیسا ہے، کون ہے، اس کا تصور کیسا ہے، وہ کیسے دکھائی دیتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یا پھر وہ خدا جو ایک ہائی انٹیلیجنس ہے، وہ قوانین والا خدا ہے۔ دوستو، ہم نے اس خدا کو دیکھنا ہے، ہم نے اس خدا کے بارے میں جاننا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس چیپٹر میں، یہ چیپٹر بہت بڑا ہونے والا ہے، شاید یہ چیپٹر کبھی ختم نہ ہو، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا دماغ لگا کر یہ سوچنا ہوگا، تھوڑا سا دماغ لگا کر یہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس خدا کو مانتے ہو۔ دوستو، میں اس خدا کو مانتا ہوں جو میں اس چیپٹر میں بیان کروں گا۔ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جو پانی کے اوپر ایک عرش ہے اور اس عرش کے اوپر ایک کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ حکم دے رہا ہے، وہ آرڈر پاس کر رہا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دوستو، میں اس خدا کو نہیں مانتا، تو پھر کس خدا کو مانتا ہوں؟ تو دوستو، وہ خدا ایک قوانین والا خدا ہے۔ وہ خدا وہ ہے جو اپنے بارے میں بہتر بتاتا ہے، جو اپنے بارے میں خود بتاتا ہے۔ دوستو، جو میں خدا کے بارے میں بیان کروں گا، جو آپ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، دوستو اس میں شک ہے۔ دوستو، جو خدا اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، جیسے یہ کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، جیسے یہ ہم انسان اسی کے قوانین کے ذریعے یہ پیدا ہوئے ہیں، جیسے یہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کی طرف سے کتاب ہے۔ دوستو، جو اس کتاب کا خدا ہے، جو اس کائنات کا کریٹر ہے، جو اس کتاب کا مصنف ہے، میں اس خدا کو مانتا ہوں۔ دوستو، وہ میں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ یہ کائنات حق ہے، ہم انسان یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے اندر ایک شعور ہے جو سوچنے میں، جو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جو شک ڈالتی ہے، جو ایک ارادہ رکھتی ہے۔ دوستو، میں ایک انسان ہوں، میں اپنے اندر ایک ارادہ رکھتا ہوں، میں اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتا ہوں، میں اپنے اندر کسی چیز کو ماننے کا اور کسی چیز کو انکار کرنے کا فیصلہ صلاحیت رکھتا ہوں۔ دوستو، میں جو مانتا ہوں وہ میں عقل و فکر کے ذریعے بھی مان سکتا ہوں، اور جو کچھ میں مانتا ہوں اور ان میں کچھ میں جذبات کی بنا پر بھی مان سکتا ہوں۔ دوستو، آج انسانیت اس خدا کو مانتی ہے جو پانی کے اوپر ایک عرش ہے اور اس عرش کے اوپر ایک کرسی ہے، اس کرسی پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو، یہ انسانیت میرے خیال میں دھوکے میں ہے۔ دوستو، میں اس لیے یہ دھوکے میں کہتا ہوں کہ جو انسان اس خدا کو مانتا ہے، کیا وہ عقل و فکر کے ذریعے مانتا ہے یا پھر جذبات کی بنا پر مانتا ہے؟ دوستو، انسان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، انسان کے اندر عقل بھی ہے، انسان کے اندر شعور بھی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس شعور کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل و فکر کا استعمال کرتے ہوئے جو خدا کا اندازہ لگائیں گے، وہ تقریباً ٹھیک اندازہ ہوگا، کیونکہ وہ جو اندازہ ہے وہ اس قرآن کے خدا کا اندازہ ہے۔ دوستو، جو عقل و فکر سے خدا کو مانے گا، میں یہ یقیناً اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ قرآن کا خدا ہے، وہ اس کائنات کا خدا ہے، وہ آپ کا بھی خدا ہے، وہ میرا بھی خدا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے عقل و فکر کے ذریعے خدا کو ماننا ہے تو پھر یہ آپ چیپٹر لازمی سنیے گا، ورنہ پھر اس چیپٹر کو آپ کبھی بھی نہ سننا، آپ پھر گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے گمراہی کے لیے بیٹھا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خدا کو چیلنج کر دوں جو آپ نے اپنے جذبات کی بنا پر، اپنے اسلاف کی بنا پر، اپنے مذہب کی بنا پر جو خدا کا تصور ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ دوستو، میں جس کتاب کو مانتا ہوں وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سورہ انعام میں موجود ہے، اس میں یہ کتاب کہتی ہے کہ ان لوگوں نے خدا کا اندازہ بھی غلط لگایا ہوا ہے، کہ انسانوں کم از کم خدا کا اندازہ تو ٹھیک لگا لو۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں نے خدا کا اندازہ لگانا ہے، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جس کتاب کو میں مانتا ہوں اس کتاب میں یہ کلیم ہے کہ وہ خدا کہتا ہے کہ تم اس کو کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے۔ دوستو، یہ انسان اس خدا کو کبھی دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ نہیں کہا
کہ تم اس خدا کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس خدا کا تصور نہیں رکھ سکتے۔ دوستو انسان نے خدا کو سمجھنا ہے، اس خدا کا اندازہ لگانا ہے۔ تو دوستو اس کتاب کا جو خدا ہے جس کا نام ہے اللہ، وہ کہتا ہے کہ انسانوں خدا کا اندازہ تو ٹھیک لگا لو۔ دوستو کیا آپ نے جو خدا ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، کیا آپ نے اس خدا کو عقل و فکر سے مانا؟ کیا آپ نے اس خدا کا اندازہ لگایا؟ دوستو جو اندازہ ہوتا ہے، جو ایک گمان ہوتا ہے، دوستو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کے اندر ایک شعور ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ شعور نہیں ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ وہ سوچ رہے ہیں، اگر آپ کے اندر ایک خیال آ رہا ہے، اگر آپ کے اندر ایک تجسس ہے، تو اگر آپ اس خدا سے بیزار ہیں جو آپ کے ذہن میں موجود ہے، جو آپ کے دلوں میں موجود ہے، دوستو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کچھ حقیقت کی تلاش میں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام انسانوں کو اس خدا کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خود انسان کو اپنی تلاش کرنی چاہیے کہ یہ انسان کیا ہے، یہ انسان کا مقصد کیا ہے، یہ انسان ہی کیوں ہے، یہ جانور کیوں نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر بھی دماغ ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی سیکشول ریلیشن رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے اندر بھی خوف ہے۔ دوستو یہ چیزیں تو ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن ہم میں اور جانوروں میں ایک چیز ہے جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، دوستو وہ ہے انسان کا شعور۔ ہم نے اس شعور کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا ہے۔ دوستو ہم نے خدا کا بس اندازہ لگانا ہے، خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، لیکن دوستو یہ ہم تب ہی پہچانیں گے، ہم اپنے آپ کو تب ہی ڈسکور کریں گے جب ہم کچھ سوچیں گے، جب ہم کچھ گمان کریں گے، جب ہم کچھ شک پیدا کریں گے، جب ہم سوال اٹھائیں گے۔ دوستو جو خدا کی ذات ہے اس کو ماننا بہت ضروری ہے، اس لیے یہ تمام انسانیت اس خدا کو مانتی ہے، لیکن وہ جو انسان اس خدا کو مانتا ہے وہ عقل و فکر کے ذریعے نہیں مانتا، بلکہ وہ جذبات کے ذریعے مانتا ہے، اپنے اسلاف کے ذریعے مانتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک محبت ہے، ایک ہمدردی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں خود بخود نہیں وجود میں آیا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ جو چیز مخلوق ہوتی ہے اور اس مخلوق میں زندگی ہو اور اس مخلوق میں شعور ہو، وہ اپنے آپ کو اتنا مہاتما نہیں مانے گی، بلکہ وہ اس چیز کو مہاتما مانے گی، اس ہستی کو مہاتما مانے گی، اس ہستی کو کریڈٹ دے گی کہ جس نے اس کو وجود میں لایا، جس نے اس کا ایک وجود بنایا۔ دوستو وہ ہے خدا کی ذات ہے۔ تو اس لیے انسان خدا کو مانتا ہے، بس وہ کیسے مانتا ہے یہ اس کو پتہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ خدا کیسا ہے، یہ خدا کو کیوں مانتا ہے، بس وہ اس لیے مانتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ بنایا۔ تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، اس خدا نے یہ سب کچھ بنایا، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کا اندازہ ٹھیک لگاؤ گے تو آپ خدا کے نظام کو سمجھو گے، تو آپ خدا کے مقصد کو سمجھو گے، تو آپ اپنے آپ کو سمجھو گے کہ ہمارا کیا مقصد ہے، تو ہم نے خدا کو کیوں سمجھنا ہے۔ اس لیے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے خدا کا اندازہ بھی غلط لگایا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتا ہے جب تم اس کائنات کی حقیقتوں کو دیکھو گے، جب تم اس کائنات کی ڈسکوریز کرو گے، جب تم اس کائنات کے پردوں کو اٹھاؤ گے تو تم یہ پہچان جاؤ گے، پھر تم یہ پکارو گے کہ یہ حق ہے۔ دوستو حق کیا ہوتا ہے؟ جو ریالٹی ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوستو اس کائنات کا ہم انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنا انکار بھی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے یہ میں بس ختم ہو جاؤں گا، جب یہ موت آ جائے گی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ دوستو میں اپنا انکار کیوں کروں؟ میرا ایک وجود ہے، میں ایک حقیقت ہوں، یہ کائنات ایک حقیقت ہے، میں اس کا انکار کیوں کروں؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اس کائنات کو دیکھو گے اور خود انسانی ذات میں دیکھو گے،
اپنے اندر دیکھو گے تو پھر تم یہ پکارو گے ضرور یہ حق ہے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، ایک شرط لگائی ہے کہ اس کو ڈسکور کرنا، یہ بڑی ہی بنیادی شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو منکشف کرے، ڈسکور کرے، اس کائنات کو بھی منکشف کرے، اس کائنات کو بھی ڈسکور کرے، پھر تم پکارو گے یہ حق ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ نہیں کہا کہ وہ حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دوستو دیکھیں، جو شخص خدا کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، خدا کو دیکھنے کے لیے نکلا ہوا ہے، خدا کی حقیقت جاننے کے لیے نکلا ہوا ہے کہ وہ خدا کیسا ہے، خدا کون ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے، دوستو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر تم یہ پکار جاؤ گے کہ یہ حق ہے۔ دوستو ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ شعور ہے، ہم نے اس شعور کو دیکھنا ہے کہ وہ شعور کیا ہے، وہ شعور آزاد ہے یا پھر وہ شعور وہ ایک قوانین کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس شعور کے اندر صلاحیت کتنی ہے، وہ شعور کیا کر سکتا ہے۔ دوستو دیکھ لیں آج انسانیت کا شعور کس حد تک چلا گیا ہے، کس مقام تک چلا گیا ہے کہ اس نے اس کائنات کو ڈسکور کیا، اس نے اس کائنات کی حقیقت کو ڈسکور کیا کہ پہلے یہ زمین و آسمان، پستی اور بلندی ایک تھی، یہ وقت، یہ مادہ، یہ توانائی، یہ یک وقت ایک تھی، پھر اس کے بعد یہ دھواں تھا، پھر یہ کہکشاں بنی، پھر یہ زمین و آسمان، سور و چاند ستارے بنے۔ تو دوستو یہ بگ بینگ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کائنات ایک حقیقت ہے، ہم اس کائنات کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہاں اس کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو اس کائنات کو دیکھ کر خدا کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ خدا کا انکار نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی کاز ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ دوستو یہ نظر نہیں آئے گا، کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسری جانب یہ جو اللہ ہے، یہ مسلمان، عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ وہ اللہ پانی کے اوپر ایک عرش ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہے، کہ وہ اس کا ایک وجود وہ الگ سے بنایا ہوا ہے کہ پانی کے اوپر ایک عرش ہے، اس کے اوپر وہ کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ جو ایتھسٹ لوگ ہیں یہ اس خدا کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو اس خدا کا انکار آپ بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا کو سمجھنا ہے، خدا کی حقیقت کو سمجھنا ہے، تو پہلے آپ کو ایتھسٹ ہونا پڑے گا، پہلے آپ کو خدا کا انکار کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ جو خدا ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، ہم نے اپنے جذبات کے ذریعے جو خدا کو بنایا ہوا ہے، دوستو ہم نے پہلے اس کو چیلنج کرنا ہے، اس کا پہلے انکار کرنا ہے۔ اگر آپ نے حقیقت دیکھنی ہے تو پہلے آپ کو کائنات کو دیکھنا ہوگا، کائنات کی حقیقت جاننا ہوگی، پھر آپ نے انسانی ذات کو دیکھنا ہوگا کہ یہ انسان ایوولوشن کے ذریعے ایوالو ہوتا ہوا یہ آگے بڑھا، یہ دیکھیں کہ جانوروں سے یہ پھر انسان بنا، ان جانوروں میں اور ان انسانوں میں کیا چیز ہے، کیا فرق ہے، وہ انسان کی عقل ہے، وہ انسان کا شعور ہے، وہ انسان کا انٹلیکچول لیول ہے۔ دوستو وہ شعور وہ ان حیوانوں سے جدا رکھتا ہے۔ دوستو وہ شعور ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کو ڈسکور کرنا ہے۔ جس طرح کائنات میں جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، ایک روشنی، ایک کرن ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ کر ایک اندازہ لگاتے ہیں، پھر ہم اس چیز کو دیکھ کر ایک حقیقت تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک پردہ اٹھتا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیکٹس ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس طرح ہم اس کائنات کا انکار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح تم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی ذات کے اندر بھی دیکھنا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کے اندر جیسے جیسے یہ حقیقتیں کھلے گی، ایک ایک کرن نظر آئے گی، پھر انسان اس کرن کو دیکھے گا، اس روشنی کو دیکھے گا، اس چمک کو دیکھے گا، تو اس چمک کو دیکھنے سے وہ ایک اندازہ لگائے گا، پھر اس پر وہ ریسرچ کرے گا، پھر وہ ایک حقیقت تک پہنچے گا، تو انسان پکارے گا کہ یہ حق ہے۔ دوستو یہ انسان ہے، یہ انسان ایک شعور کی وجہ سے ہے، یہ شعور یہ اس خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ جو شعور انسان کو دیا یہ ہم نے دیا، یہ ہماری انرجی تھی، یہ ہماری توانائی تھی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کے اندر روح ڈالی۔ دوستو یہ وہی روح ہے، یہ وہ شعور ہے جو ہم انسانوں کو دیا گیا۔ یہ صرف مسلمانوں کو شعور نہیں دیا گیا، یہ تمام انسانوں کو شعور دیا گیا، لیکن زیادہ تر انسان اس شعور کی تلاش کر ہی نہیں رہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے جذبات کی پیروی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے خدا کا اندازہ بھی غلط لگایا ہوا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کا اندازہ بھی غلط لگایا ہوا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو
اپنی عبادات کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کوئی ناراض نہیں بیٹھا ہوا ہے دوستو، اس نے ایک مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ جب تم اس کائنات کو دیکھو گے تم یہ پکارو گے کہ یہ حق ہے، پھر تم یہ بھی پکارو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پھر تم یہ پکارو گے کہ یا اللہ یہ تو نے جو کائنات بنائی ہے یہ کوئی کھیلتے ہوئے نہیں بنائی، اس کا ایک مقصد ہے۔ دوستو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں خدا کی تلاش نہیں کرنی، ہمیں اپنی تلاش کرنی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اس کائنات کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے کائنات کو دیکھنا ہے، خود انسانی ذات کو دیکھنا ہے۔ ہم کائنات کو بھی نہیں دیکھتے، ہمیں انسانی ذات کو بھی نہیں دیکھتے۔ دوستو یہ انسانوں کے لیے کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو دوستو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ اگر تم غور و فکر کرو تو اس قرآن میں انسان کا ذکر ہے۔ شرط کیا ہے کہ غور و فکر کرنا۔ دوستو اگر آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کتاب ہے، اس میں انسان کا ذکر ہے۔ دوستو ہم پہلے اپنے آپ کو انسان تو سمجھیں، ہم انسان سمجھ نہیں رہے اپنے آپ کو، ہم تو جذبات کی پیروی کر رہے ہیں۔ دوستو یہ جذبات کیا ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں کرتے، بس وہ لالچ ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، بھوک ہے، ڈر ہے۔ دوستو یہ تو جانوروں میں ہوتا ہے، یہ تو جانوری معاشرہ، یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم جانوروں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہماری تھنکنگ ایک جانوروں والی ہے، تو دوستو ہم وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم وہ اللہ کو مان رہے ہیں۔ ایک جانور نما انسان وہ خدا کو مانے یا نہ مانے دوستو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قرآن کو پڑھے یا نہ پڑھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ نتیجہ اس کے لیے ہے، حقیقت اس کے لیے ہے، مقصد اس کے لیے ہے جو عقل و فکر سے قرآن کو پڑھے گا، جو عقل و فکر کے ذریعے خدا کو مانے گا، جو اپنے آپ کو مانے گا۔ دوستو ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں ہیں، ہم انسان تب ہی ہوں گے جب ہم اپنے عقل و فکر کا استعمال کریں گے، ہم اپنے شعور کا استعمال کریں گے۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ جہنم کا معاشرہ وہ ہوتا ہے، وہ جو انسان ہوتے ہیں وہ عقل و فکر سے کام نہیں کرتے۔ دوستو انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس ایک شعور ہے۔ جو انسان اس عقل اور فکر کا استعمال نہیں کرتا، اس شعور کا استعمال نہیں کرتا، دوستو وہ جہنم کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عقل و فکر کا استعمال نہیں کرتا وہ جانور ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ جانور کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سورہ اعراف میں کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دوستو یہ جانور اور انسان میں جو فرق ہے وہ اس شعور کا ہے، وہ اس عقل کا ہے۔ جو عقل و فکر سے کام کرے گا وہ انسان ہے، وہ حقیقت پہچان لے گا۔ شرط کیا ہے کہ عقل و فکر سے کام کرے۔ ہم لوگ تو اللہ کو بھی اب بغیر عقل و فکر کے مانتے ہیں، ہم انسان تو عقل و فکر سے کام نہیں کرتے۔ ہم کتاب کو بھی پڑھتے ہیں تو جذبات کی بنا پر پڑھتے ہیں، ہمارے اندر وہ پہلے خدا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنی کتاب کے بارے میں بتاتا ہے، جو وہ اپنی کتاب میں اپنا تصور بتاتا ہے دوستو وہ بہتر بتاتا ہے۔ میں اور آپ جو بتائیں گے وہ اس میں شک ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف جو بتائیں گے دوستو وہ غلط ہو سکتا ہے۔ ہم نے اگر حقیقت کو دیکھنا ہے تو دوستو پہلے دیکھیں گے یہ کائنات کیسے بنی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ڈسکور کریں۔ دوسری جانب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے، ہمارے اندر جو جذبات ہے وہ کیا ہے، یہ جذبات کس طرح پیدا ہوتے ہیں، یہ ارادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، یہ جو خیال آتا ہے یہ کس طرح آتا ہے، یہ خیال ہی کیوں آتا ہے، ہم وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں، یہ فیصلہ کیسے کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر وہ ایک شعور، پیچھے وہ ایک اویئرنیس ہے، انسان کا ایک وزڈم ہے دوستو، ہم اس کا تو استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو جب ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو دوستو پھر وہ جذبات اوپر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جہنم کی آگ وہ ہوتی ہے جو تمہارے دلوں کو لپیٹ لیتی ہے۔ دوستو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دوستو جو انسان کا شعور ہے، اگر ہم اس شعور سے کام نہیں لیں گے، ہم اگر عقل و فکر سے کام نہیں لیں گے دوستو، پھر وہ جو ہوتا ہے نا جذبات وہ آگے حائل ہو جاتے ہیں، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ انسان کے جذبات یہ اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ دوستو یہی تو جہنم کا معاشرہ ہوتا ہے،
یہی تو ایک جہنم کی کیفیت ہوتی ہے، یہی تو ایک جہنم کی آگ ہوتی ہے کہ اس کا جو شعور ہوتا ہے، اس انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ مغلوب ہوتی ہے، انسان کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جہنم کی آگ وہ ہوتی ہے جو تمہارے دلوں کو لپیٹ لیتی ہے۔ دوستو یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، یہی اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جہنم کا معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسان وہ عقل و فکر سے کام نہیں کرتا، وہ جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر معاشرہ ہوتا ہے۔ دوستو یہ انسان آپ کو زیادہ تر یہ بندر ہی نظر آئیں گے، یہ بندر اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایولیوشن کے ذریعے یہ انسان آگے بڑھا ہے، تو ان بندروں کا اور انسان کا پیچھے وہ کامن انسیسٹر وہ ایک ہی تھا کسی زمانے میں۔ دوستو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بندر آج ہو یا نہ ہو، انسان یہ اسی شیپ میں ہو یا پھر بندر ہو، دوستو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوستو بس سمجھ لیں کہ جو انسان عقل و فکر سے کام نہیں کرتا وہ ایک جانور ہے، یہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے کوئی نہیں کہتے۔ اور اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ایسا ہی نظر آئے گا، یہ آج انسانیت ہے، یہ ایک جانوری معاشرہ نظر آتا ہے۔ جو معاشرے عقل و فکر سے کام کرتے ہیں دوستو وہ جنتی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اللہ کی جنت وہ ہے جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ جہنم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جہنمی معاشرے وہ ہوتے ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں کرتے۔ دوستو جنت اور جہنم اسی دنیا میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں خدا کی ذات کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں، ایک تفصیل سے بات کروں۔ دوستو اس خدا کو سمجھنے کے لیے آپ کو عقل و فکر کا استعمال کرنا ہوگا، آپ کو اپنے بارے میں دیکھنا ہوگا۔ میں آپ کو باہر کی دنیا نہیں دکھاؤں گا بلکہ میں آپ کو آپ کے اندر کی دنیا دکھاؤں گا۔ میرے لیے جو پیمانہ ہوگا دوستو وہ میری یہ کھوپڑی ہے، اس کھوپڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی شعور دیا ہوا ہے، کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے جس کے ذریعے میں سوچتا ہوں، میں غور و فکر کرتا ہوں۔ دوستو میں خدا کا انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا، ہم نے اس خدا کو ماننا ہے۔ لیکن دوستو میرا جو مقصد، میرا جو پیمانہ ہے، میں وہ خدا کو جذبات کی بنا پر نہیں مانتا ہے، میں اس خدا کو اسلاف کی بنا پر نہیں مانتا ہے، میں اس خدا کو اپنے والدین کے کہنے کے مطابق نہیں مانتا۔ دوستو میں اس خدا کو عقل و فکر سے مانتا ہوں، میں نے اس کا ایک اندازہ لگایا جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک اندازہ لگایا ہے، کیونکہ میں نے کائنات کی جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اس کے جو فیکٹس ہیں اس کو سامنے رکھا، میں نے اپنے اندر دیکھا کہ میرے اندر وہ کیا صلاحیت ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن کریم، یہ ہمارے پاس موجود ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب وہ ہوتی ہے جس میں اختلافی بیان نہیں ہوتا۔ دوستو اگر آپ صرف اس کتاب کو عقل و فکر سے پڑھیں، اس آیت کو آپ ہر وقت سامنے رکھیں کہ جو عقل کہتی ہے یہ وہی بھی وہی کچھ کہتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہی آپ کو وہ پہلے ڈائریکشن دے دیتی ہے، پہلے بتا دیتی ہے۔ عقل نے یہ کچھ وقت لگانا ہوتا ہے، مختلف گھلاٹیوں سے گزرنا ہوتا ہے، عقل نے یہ تجربات کرنے ہوتے ہیں، عقل نے قیاس کرنا ہوتا ہے، وہی میں قیاس نہیں ہوتا۔ دوستو اگر آپ اس کتاب کو غور و فکر سے مانو گے نا تو میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا خدا کی ذات پر ایسا پختہ یقین ہو جائے گا تو آپ اور آپ کے خدا کے درمیان راستے میں کوئی بھی چیز نہیں آئے گی۔ اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس قرآن میں کہ جب تم اپنے آپ کو دیکھو گے، اپنی ڈسکوریز کرو گے تو پھر تم یہ پکارو گے کہ یہ حق ہے، وہ حق نہیں ہے، یہ حق ہے۔ میں آپ کو بس یہ اشارہ دے دوں۔ دوستو آپ قرآن کو عقل و فکر سے پڑھنا، میں آپ کو قرآن عقل و فکر سے پڑھاؤں گا۔ اس قرآن کو پڑھانے سے پہلے میں خدا کی ذات کے بارے میں بات کرنی ہے، جو یہ میں نے چیپٹر بنایا ہے تو اس کے لیے میں ریفرنس عقل و فکر کے دوں گا، اس کائنات کے دوں گا، قانون کے بارے میں دوں گا، خود انسانی ذات کے بارے میں دوں گا، اور دوستو اللہ کی کتاب سے بھی میں یہ کچھ ریفرنس دوں گا، کیونکہ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو خدا کی آیت میں اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کتاب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ دوستو جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب میں کہتا ہے کہ اس میں اختلافی بیان نہیں ہے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دعویٰ ہے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم غور و فکر کرو تو اس میں انسان کا ذکر ہے۔ دوستو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ وہ آپ سمجھیں کہ وہ اس میں جنوں کا ذکر ہے، اس میں شیطانوں کا ذکر ہے، اس میں خدا کا ذکر ہے، جس میں کیا کیا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ دوستو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ ربوبیت پیدا ہو۔ میں بس اتنا کہوں گا۔
دوستو اگلی بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اللہ اپنی آیت کے بارے میں یہ کہتا ہے، اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرنا۔ اگرچہ یہ خدا کی طرف سے یہ کتاب ہے نا، تو اس کو بھی اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرنا، اس پر بھی اندھے اور بہرے ہو کر ایمان نہیں لگانا۔ دوستو جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے وہ جذبات کا فالور ہوتا ہے، وہ اپنے اسلاف کا فالور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے۔ دوستو جو اندھا اور بہرا نہیں ہوتا وہ عقل و فکر سے کام کرتا ہے، چاہے وہ اس کے سامنے کوئی پازیٹیو ہو، چاہے اس کے سامنے کچھ نیگیٹو ہو، وہ عقل و فکر سے کام کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، عقل و فکر کے ذریعے دیکھتا ہے۔ دوستو ہم انسان ہیں، ہمارے اندر وہ عقل ہے، ہمارے اندر وہ شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے یہ اللہ کی آیات بھی ہونا تو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرنا۔ دوستو یہ کائنات بھی اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ کتاب بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی شرط رکھی ہے اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرنا۔ اللہ کو ماننے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے مانو یا نہ مانو، میرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھے مانتا ہے وہ عقل و فکر سے مانے، اندھا اور بہرا ہو کر نہ گرے، چاہے وہ قرآن کو ڈیلی پڑھتا ہو، چاہے وہ قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہو، چاہے وہ اس کائنات کو بھی مانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عقل و فکر استعمال کرو۔ جب اللہ اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرنا، دوستو پھر ہم پاگل ہیں، ہم اندھے بہرے ہو کر گر جائیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ ان لوگوں نے خدا کا اندازہ بھی غلط لگایا ہے، دوستو یہ بس اس خدا کے تصور کی وجہ سے یہ انسانیت یہ جہنمی معاشرے میں رہ رہی ہے، کیونکہ یہ انسانیت جذبات کی پیروی کر رہی ہے، یہ ایک جانوروں کا معاشرہ لگتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بندروں میں انسانوں میں کوئی فرق ہے، یہ تو ایولیوشن والے تو بتاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ ٹھیک بتاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ بندروں انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ فرق ہوتا دوستو وہ پھر اس کھوپڑی کا فرق ہونا تھا، وہ انسان اس کھوپڑی سے کام کرتا، زیادہ تر انسانیت اس کھوپڑی سے کام نہیں کرتی۔ یہ اللہ تعالیٰ تو بار بار یہی کہہ رہا ہے، 721 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کہتا ہے غور و فکر کرو۔ دوستو میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ ثم تتفکروا، ایک ایک ہو کر، دو دو ہو کر، گروہ گروہ ہو کر لوگوں غور و فکر کرو۔ بس ایک چیز کی نصیحت کرتے ہیں کہ غور و فکر کرو۔ دوستو یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو کون سے دلائل دوں؟ میں آپ کو قرآن کے دلائل دے رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اس کتاب کا کریکٹر ہے۔ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جو اس کائنات کا کریکٹر ہے۔ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جو نظر نہیں آتا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ بس جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ عقل و فکر کے ذریعے کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف جو مرضی کہتے جائیں، ہمارے اسلاف جو مرضی بکواس کرتے جائیں، ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھنا ہے، کسی آیت کو پڑھنا ہے، کسی روایت کو پڑھنا ہے، دوستو عقل و فکر سے پڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے اندر ابھی جھانکنا شروع نہیں کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیں۔ دوستو جب آپ پھر اپنے اندر دیکھو گے تو پھر تم یہ ضرور پکارو گے کہ یہ حق ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، والسلام۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔